ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ جنوری کے 16 اور رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات باواقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آج کھری سلطان چو سپورٹس اسٹیڈیم کرگل کے آئس ہاکی رنگ میں 5ویں LG آئس ہاکی ٹورنامنٹ UT لداخ کا فائنل میچ نہایت جوش خروش اور شائقین کی بڑی موجودگی میں کھیلا گیا. اس اہم سپورٹس ایونٹ میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا. اس موقع پر چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس موزس کنزنگ، جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹ طاہر حسین زبدوی، GOC ایڈمونٹن ڈویژن کرگل، SSP کرگل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل، کونسلرز، ضلع افسران، فوجی افسران، کھلاڑی اور ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شائقین کھیل کی کثیر تعداد موجود تھی. ٹورنامنٹ کا فائنل میچ لداخ اسکاؤٹس اور انڈو تبت بارڈر پولیس ITBP کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جو انتہائی سنسنی خیز ثابت ہوا. دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، تاہم مقررہ وقت کے اختتام پر ITBP نے 1 کے مقابلے 2 گول سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 5واں LG کپ آئس ہاکی ٹورنامنٹ 2026 اپنے نام کر لیا. میچ کے اختتام پر فاتح اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں کو تمغے اور اسناد سے نوازا گیا. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیل نوجوانوں کے مثبت توانائی کو صحیح سمت فراہم کرتے ہیں. انہوں نے یقین دلایا کہ لداخ میں کھیلوں بالخصوص ونٹر سپورٹس کے فروغ کے لیے انتظامیہ ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرتی رہے گی. چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے اپنے خطاب میں محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے اس شاندار ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے پرزور مطالبہ کیا کہ مستقبل میں کھیلو انڈیا ٹورنامنٹ کے کچھ میچ کرگل میں بھی منعقد کیے جائیں تاکہ مقامی کھلاڑیوں کو قومی سطح پر اپنی صلاحیتیں دکھانے کا مزید موقع مل سکے. قابل ذکر ہے کہ آئس ہاکی، جو کہ لداخ کا ایک اہم ونٹر سپورٹس کھیل ہے، مقامی عوام اور نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے. اس ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے ضلع کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں شائقین کی موجودگی اس کھیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے. شدید سردی اور برف باری کے باوجود آج جمعے کے روز سانکو سورو علاقے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید الامام خامنائی اور نظام ولایت فقیہ کی حمایت میں پرجوش جلوس نکالے گئے. یہ جلوس انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی کے اہتمام سے منعقد ہوئے. سانکو میں نماز جمعہ کے بعد حجت الاسلام آغا سید جعفر رضوی کی قیادت میں جلوس جامع مسجد سانکو سے برآمد ہوا، جبکہ سورو میں نماز جمعہ کے بعد مصلی فاطمہ زہرا یلجکتھنگ سے حجت الاسلام آغا سید صادق رضوی کی قیادت میں جلوس نکالا گیا. علاقے کے کثیر تعداد میں مومنین نے ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہوئے رہبر معظم اور نظام ولایت فقیہ سے اپنی دلی وابستگی کا اظہار کیا اور امریکہ و اسرائیل سے مکمل بیزاری ظاہر کی. جلوس میں شامل مظاہرین نے رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، ملت اسلام پر جان بھی قربان ہے، ایران کے غیور عوام ہم تمہارے ساتھ ہیں، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ڈونلڈ ٹرمپ مرد آباد، نیتنیاہو مرد آباد اور ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ و اسرائیل جیسے نعرے لگا رہے تھے.
جلوس کے اختتام پر مقررین نے اسلامی جمہوریہ ایران میں امریکہ و اسرائیل کے اشارے پر موساد کے ایجنٹوں کی جانب سے کیے گئے فسادات کے دوران قرآن، مساجد، مزارات اور عوامی املاک کو جلانے اور بسیج و سپاہ پاسداران سمیت معصوم بچوں کو شہید کیے جانے کی شدید الفاظوں میں مذمت کی۔ انہوں نے اس عمل کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں بدامنی پھیلانے اور دنیا بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر برسوں کرگل سے تعلق رکھنے والے محمد کشمیری نامی ایک شخص کی جانب سے نئی دلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایمبیسی کے سامنے نظام ولایت فقیہ اور رہبر معظم کے خلاف ہتک آمیز نعرہ بازی کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مقررین نے زور دیا کہ عوامی حمایت اور ولایت فقیہ کے نظام کے تحت اسلامی جمہوریہ ایران ہر قسم کی دشمنانہ سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ خداوند عالم ارسح مذات بارگاہی کا لاکھ لاکھ شکر۔ چلانا والا سامی موسمی دی حالات پیانک توفیق سے از بس ایرانی دی حالیہ حادثات کننا نسب اللہ، دی واقعات کننا نسب اللہ، نتی یکجہتی، نتی ہم آہنگی مقام معظم رہبری فقی خدم اللہ اظہار باید کو فرس و ایران غیور عوامی شتیہ مومنین کنی شتیہ علماء مراجعین اعظامہ نتی اظہار یکجہتی باید کو فرس دی پروٹیسٹ بھی کا انجمن انقلاب مہدی کرگل لداخ کی طرف سے ایک جمعی فقیتنا یا بروزار سونسیت دی جلوس پی گل انچیت و دی جلوس پی ہدف پو باقی دنیا یعنی گر جلوس شریعت جسنارینا دی اغراض مقاصد۔ کرگل میں آج مختلف وفود نے لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا سے ملاقات کی اور عوامی مسائل و مطالبات سے آگاہ کیا۔ جیسے بھی مالکان کے وفد جس کی قیادت گلزار حسین کر رہے تھے نے فوج کی جانب سے انجام دی گئی ایک کارروائی کے دوران فراہم کی گئی خدمات سے متعلق مسائل لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے رکھے۔ یرمل تخت سے تعلق رکھنے والے محمد علی کی قیادت میں ایک وفد نے معذوری کے باعث مالی امداد اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی درخواست کی۔ پشکم زرعی زمین مالکان پر مشتمل ایک وفد نے زمین سے متعلق درپیش مسائل کی نشاندہی کی اور ان کے حل کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح پشکم کے آئس ہاکی کھلاڑیوں کے وفد نے جس کی قیادت سجاد حسین کر رہے تھے نئے آئس ہاکی پریکٹس گراؤنڈ کی تعمیر کی درخواست پیش کی۔ پشکم سے تعلق رکھنے والی ایک سنگل مدر نے اپنے معذور بچے کے علاج کے لیے مالی امداد کی اپیل کی۔ اس موقع پر بی جے پی یونٹ کرگل کے صدر اسد اللہ منشی نے بھی مختلف عوامی مسائل سے متعلق یادداشتیں لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کی۔ لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے وفود کے مسائل بغور سنے اور یقین دلایا کہ یوٹی انتظامیہ لداخ کے عوام کی فلاح و بہبود اور مجموعی ترقی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ بالخصوص تعلیم، صحت اور سیاحت کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو اور ایس پی کرگل نتن یادو بھی موجود تھے۔ برسوں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی طرف سے گزشتہ روز رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ امام سید علی خامنائی مدد اللہ علی کی شان میں گستاخانہ نعرہ بازی کے واقعے کے بعد پورے ضلع کرگل میں غم غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے آج ملزم محمد کشمیری کے اپنے سگے بھائی حجت الاسلام شیخ علی رحمانی نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے اپنے بھائی کی حرکتوں سے مکمل بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بھائی مشکوک عناصر کے زیر اثر آ کر ولایت فقیہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نفرت انگیز سوچ کا شکار ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں اس نے اپنی اہلیہ اور چند دشمنان ولایت فقیہ کے ہمراہ ایرانی سفارت خانے کے سامنے میڈیا کو بلا کر رہبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنائی کی شان میں جو گستاخانہ، بزدلانہ اور ناشائستہ حرکت کی ہے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ تشیع کے عقیدے پر حملہ ہے۔ اس اقدام کا ہم سے اور ہمارے خاندان
से कोई ताल्लुक़ नहीं। शेख अली रहमानी ने ज़िले करगिल के मजहबी इदारा जात के ज़िम्मेदारों और इनक़लाब इस्लामी व वली अम्र मुस्लिमीन के शेदाइयों से अपील की है कि वो दुश्मनान विलायत फ़क़ीह की इस किस्म की ज़लीलाना हरकतों की शदीद मज़म्मत करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि बारहा खैरख्वाहाना अंदाज में मुल्ज़िम को समझाने की कोशिश की गई, मगर वो अपनी तअस्सुबी फ़िक्र और बैरूनी प्रोपेगेंडे की जाल से बाहर ना आ सका। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक आज ज़िले करगिल के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे शदीद सर्दी में मज़ीद इजाफा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक जोजिला, मीनामरग, द्रास और सुरवैली के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात लद्दाख की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ज़िले करगिल में कम से कम दर्जा हरारत -8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लेह में कम से कम दर्जा हरारत -8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान करगिल के निचले इलाकों में मदला अबर आलूद रहा, जबकि बालाई इलाकों बिलखुसूस द्रास, मीनामरग और सुरु में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी जारी है। मीनामरग पुलिस के मुताबिक शाम 4 बजे तक मीनामरग में तकरीबन 4 इंच बर्फ जमा हो चुकी थी, जबकि जोजिला पास पर बर्फ की मकदार तकरीबन 6 इंच रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा के साथ साथ आमदरफ्त भी मुतासिर होने का खदशा है। दरिया असना मीनामरग पुलिस ने बताया कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर आज सुबह 1 घंटे के लिए छोटी गाड़ियों को सोनामरग से मीनामरग की जानिब जाने की मशरूत इजाज़त दी गई। ताहम करगिल पुलिस की जानिब से पहले ही जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक मौसम के साजगार रहने और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद गाड़ियों को एंटी स्किड चेन के इस्तेमाल के साथ सोनामरग से मीनामरग की जानिब मुकर्रर अवकात में चलने की इजाज़त दी जाएगी। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों और ड्राइवरों से अपील की है कि वो ताज़ा तरीन ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। अब पेश कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोम का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस्लामाबाद के एलची की तरफ से जनरल असम्बली में जम्मू कश्मीर का मसला उठाने के बाद अपने तक़सीम एजेंडे पर अमल करने का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर ने जुमेरात को कहा कि तकसीरी और जमहूरी ममालिक में अलाहिदगी पसंद को फ़रोग़ देने के लिए हक़ खुद इरादियत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक़्त में जब रुकन ममालिक को अपनी तंग नज़री से ऊपर उठना चाहिए, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम फोरम्स और तरीक़ेकार का गलत इस्तेमाल करके अपने तफ़र्रुक़ अंगेज़ एजेंडे पर अमल पेरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मुकम्मल इजलास में तंजीम के काम पर सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट पर एक कौमी बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये फॉर्म कोई इस्तिस्ना नहीं है और पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी तौर पर जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े का हवाला दिया, जो कि हिंदुस्तान का एक अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। प्रेस टीवी के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के पुलिस चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद रज़ा रादान ने कहा है कि मुल्क भर में एक हफ्ते से जारी बैरूनी हिमायत याफ्ता फसादात के बाद अमन व अमान बहाल हो चुका है। उन्होंने जुमेरात के रोज़ एक बयान में कहा कि अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन ने दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। जुमेरात की रात ईरान के खिलाफ बैरूनी ममालिक से फसादात की नई अपीलों के बावजूद मुल्क भर में कोई मजमे की रिपोर्ट नहीं हुए। मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि ईरान ने गुज़श्ता रात सबसे पुरसुकून रात गुजारी। पुलिस चीफ ने कहा कि खुदा के फजल और आवाम की बाशूर मौजूदगी से दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है।
انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی موجودگی نے زمین پر تعینات فورسز کو نئی زندگی بخشی اور زور دیا کہ عوام اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تعاون اس کامیابی کا راز تھا۔ پولیس چیف کا اشارہ پیر کو منعقد ہونے والے قومی ریلیوں کی طرف تھا، جہاں عوام نے بیرونی حمایت یافتہ فسادات کی مذمت کی اور اسلامی نظام کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ رادان نے کہا کہ گزشتہ رات ایران نے بے مثال سکون اور تحفظ کا مشاہدہ کیا، جس میں ملک بھر میں کوئی احتجاج یا اجتماع رپورٹ نہیں ہوا۔ ان بیانات سے قبل کئی دنوں تک اشتعال انگیز واقعات رونما ہوئے تھے، جب کچھ تاجروں کے پرامن احتجاج کو ہائی جیک کر کے پرتشدد فسادات میں بدل دیا گیا تھا۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔